راجہ رنجیت سنگھ کی بیوہ کو دھوکہ کس نے دیا؟ جناح کو کس کے بارے میں اس حد تک یقین تھا کہ انہوں نے کہا "It will fall in my lap like an apple"۔ خواتین و حضرات، کشمیر سیریز کے فرسٹ ایپیسوڈ میں آئیے جانتے ہیں دی اسٹوری آف کشمیر۔ کشمیر کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہاں وہی سب حکومت کرتے رہے ہیں جن سے عوام تقریباً خوش نہیں تھی۔ کشمیر کی تاریخ کے حوالے سے بے پناہ دیومالائی کہانیاں موجود ہیں۔ وادی کشمیر جو کبھی شاید ایک جھیل تھی، رفتہ رفتہ ایک ویلی میں تبدیل ہو گئی۔ اسلام یہاں صوفیاء کرام کی بدولت پھیلا۔ یہاں کبھی ہندو اور کبھی بدھ مت کے پیروکار حکومت کرتے رہے۔ کشمیر کی ریسنٹ ہسٹری میں ہندو ڈوگرا راج ہی نظر آتا ہے، مگر یہ راجہ کشمیر کے حکمران بنے تو بنے کیسے؟ یہ کہانی خود میں فریب اور دغوں سے بھری ایک داستان ہے۔ گلاب سنگھ جو منگلا فورٹ کی بات کیا کرتا تھا، اس کے وہاں سے ہوتے ہوئے رنجیت سنگھ سے شناسائی ہو گئی۔ رنجیت سنگھ اس سے بہت خوش ہوا تو اس نے جموں والی پریزیڈنسی کے انڈر جو ایریا تھا وہ خوش ہو کر گلاب سنگھ کو گورن کرنے کے لیے دے دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ الٹیمیٹلی اپنی حکومت بنا لے گا۔ اسی اثناء میں رنجیت سنگھ فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ جنتا رانی کو گلاب سنگھ نے اکسا کر انگریزوں کے خلاف لڑا۔ اس کی بیوہ جنتا رانی اور اس کا بیٹا جو تقریباً 7-8 سال کا تھا، جو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، جو انگریزوں سے لڑائی ہار گئے تو انگریزوں نے ان سے انڈیمنٹی آف وار یعنی کہ تاوان جنگ کلیم کی۔ اب ان کے پاس تو اتنی دولت تھی نہیں کہ وہ انڈیمنٹی آف وار انگریزوں کو پے کرتے، ان کو ادا کرتے۔ تو اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ دریائے ستلج سے آگے دریائے سندھ تک کا علاقہ انگریزوں کو دے دیا گیا۔ اسی کو معاہدہ امرتسر بھی کہا جاتا ہے، جس میں گلاب سنگھ نے کہا جاتا ہے کہ کشمیر کو خرید لیا تھا۔ اسی دستاویز میں یہ لکھا گیا کہ جو ایریا انگریزوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے، اس میں راوی اور چناب کے درمیان کا حصہ گلاب سنگھ کو ٹرانسفر کیا جائے گا۔ گلاب سنگھ جس کی جموں کے ایریا میں حکومت تھی 1846 کو، یہ والا ایریا جب اس کو ٹرانسفر ہو گیا تو وہ اس طریقے سے اس ملک یعنی ریاست جموں کشمیر کا مالک بن بیٹھا۔ تحریک پاکستان کے دوران قائد اعظم 2 مرتبہ کشمیر میں عوامی سطح پر 2 ہی لیڈر عوام کی نمائندگی کر رہے اور دونوں لیڈران کے آپس میں شدید اختلافات تھے۔ جب شیخ عبداللہ علی گڑھ سے پڑھ کر واپس آئے اور چودھری غلام عباس پریکٹیکل فیلڈ میں آئے تو انہوں نے ان چیزوں کا نوٹس لیا، تو یہ جو 2 کشمیر کے لیڈر پیدا ہو گئے، ایک جموں میں اور دوسرا کشمیر کے ایریا۔ انہوں نے کوارڈینیشن کر کے 1932 میں مسلم کانفرنس بنائی اور اس کے جھنڈے تلے کام کیا۔ پھر 1939 میں اسی کو نیشنل کانفرنس میں کنورٹ کر دیا۔ اس کے بعد 1941 میں شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس نے اپنی اپنی راہیں جدا کر لی۔ شیخ عبداللہ جو کہ سیکولر مائنڈڈ شخص تھے، جبکہ چودھری غلام عباس جو تھے وہ صرف مسلمانوں کی رہنمائی کرنا چاہتے تھے۔ 1936 میں قائد اعظم کو مسلم کانفرنس کے لیڈران نے سری نگر آنے کی دعوت دی۔ انہوں نے مختلف جلسوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے اس وقت کشمیر کے لیڈران کو انتباہ کیا، ان کو وارن کیا
کہ وہ نہرو کے نرغے میں نہ آئے۔ نہرو چونکہ کشمیری تھا اور انہوں نے ان کو بہت سمجھایا بجھایا کہ ایسا نہ ہو کہ کل آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے۔ قائد اعظم نے ان کو بڑا سمجھایا بجھایا، لیکن انفارچونیٹلی شیخ عبداللہ نہ سمجھ سکے اور ان کے درمیان یہ خلیج مزید بڑھتی چلی گئی۔ 1944 میں جب قائد اعظم دوبارہ یہاں آئے، اس وقت بھی انہوں نے اپنا رول پلے کیا۔ پنڈت نہرو نے شیخ عبداللہ کو بہت ہی کیپیبلی اس مائنڈ فریم سے یوز کیا کہ ان کو یوز کیسے کرنا ہے، استعمال کیسے کرنا ہے۔ تو انہوں نے شیخ عبداللہ کو پہلے مہاراجہ کو پریشرائز کرنے کے لیے یوز کیا۔ مہاراجہ پر ہندو ہونے کا پریشر تو تھا ہی، شیخ عبداللہ نے اس کو ایک پولیٹیکل کور دیا۔ حالانکہ جموں کشمیر میں ایک لیجسلیٹو اسمبلی ایگزسٹ کرتی تھی جس کے فریش الیکشنز 1947 میں ہوئے تھے۔ چودھری غلام عباس جو کہ جموں کے مسلمانوں کے لیڈر تھے اور آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کے ہیڈ بھی تھے، ان کے پاس اکثریتی اپوزیشن تھی اور لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر یہ اپوزیشن مسلسل ایک ہی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ جموں کشمیر کو اسٹیٹ کو پاکستان کو جوائن کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ یقین کرنے کے لیے کافی شواہد موجود ہیں کہ ریڈ کلف نے جو فیصلے کیے ہیں، اسپیشلی آن دی ڈویژن آف ایسٹرن پنجاب، جہاں گرداسپور آتا ہے، جہاں پٹھان کوٹ آتا ہے، یہ سب فیصلے اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے انڈر پریشر کیے ہیں۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے آلریڈی ایک مائنڈ بنا رکھا تھا، بیکاز گرداسپور فزیکل اور جیوگرافیکل جو تھا اس کا کوئی لنک نہیں تھا۔ ہندوستان کے پاس اگر گرداسپور نہ ہوتا تو جموں اور دہلی جو سڑک ان کو کنیکٹ کرتی ہے، جو مین ٹرمینل ہے، جو آرٹری ہے، وہی مرز وجود میں نہیں تھی آ سکتی، کیونکہ کوئی جیوگرافیکل لنک ہی نہیں تھا کشمیر کے ساتھ۔ اس کے بعد کوئی جیوگرافیکل لنک تو اب بھی نہیں ہے۔ یہاں سمجھ یہی آتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے نہرو کے ساتھ دیرینہ تعلقات تھے۔ 1947 سے بہت پہلے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن الائیڈ فورسز کے سپریم کمانڈر تھے سنگاپور میں، تو برما میں ان کی ملاقات ہوتی ہے نہرو کے ساتھ، اور ایڈوینا اس کا تو بہت پہلے ہی نہرو کی محبت میں وہ گرفتار تھی۔ شی آلریڈی ہیڈ اے پلیٹونک افیئر ود نہرو۔ گرداسپور کے ساتھ ہی کشمیر بھی پاکستان کے ہاتھ سے جانے والا تھا، اس بات کا اندازہ مسلم لیگ کو نہ تھا، اور پھر کانگریس اور مہاراجہ نے ایک گہری چال چلی۔ مہاراجہ جو کہ انڈیسائسو تھا، بٹ وہ اپروپریٹ وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ اپروپریٹ ٹائم پر سٹرائک کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن ہندو ہونے کے ناطے وہ ہندوستان سے الگ نہیں رہ سکتا تھا۔ گاندھی اور نہرو مسلسل مہاراجہ کے ساتھ رابطے میں تھے، اور مہاراجہ کی کوشش تھی کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان باہمی چپکلش میں اپنے آپ کو ایک آٹونومس اسٹیٹ ڈیفائن کر جاؤں۔ سو اس نے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ پرپوز کر دیا انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی، کہ میں جب تک اس چیز کا فیصلہ نہیں کرتا کہ اسٹیٹ کس کے ساتھ جائے گی، تو اس کو التوا میں رکھا جائے، اور اس کی جو سابقہ صورتحال ہے اسی صورتحال میں اس کو رکھا جائے۔ پاکستان کے ساتھ انہوں نے ٹائم بائنڈ کرنے کے لیے اسٹینڈ سٹل ایگریمنٹ کیا ہوا تھا، لیکن ہندوستان کی طرف سے ان پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ وہ ہندوستان کو جوائن کریں، لیکن پاپولیشن کو اگر وہ دیکھتے، جغرافی کو اگر وہ دیکھتے، تو ایسا کرنا بہت مشکل ہی نہیں تھا بلکہ ناممکن تھا۔ مہاراجہ کا پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ فی الفور نہ کرنے کے باعث کشمیری عوام نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا، جس کے نتیجے میں ڈوگرا فوج نے مسلمانوں پر قہر نازل کر دیا۔ ایسے میں 24 اکتوبر 1947 کو قبائلیوں نے آنا شروع کر دیا، جب جموں میں اور پونچھ میں مہاراجہ کا انیشیل مسئلہ ٹیکسیشن کا تھا، اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ پونچھ میں ایک تحریک چل رہی تھی کہ ہمیں پاکستان کو جوائن کرنا۔ تو پونچھ کے لوگوں نے پاکستان کو جوائن کرنے کے حق میں جلسے جلوس نکالے، موومنٹ لانچ کرنے کی کوشش کی، تو مہاراجہ کے ٹروپس نے
डोगरा ट्रूप्स ने पुनिस के मुसलमानों पर बड़ा जुल्म सितम किया। पूरे पुनिस में खासकर वो इलाके जो अब आज़ाद कश्मीर में हैं, जिनमें पुनिस, मीरपुर, डडियाल, भिंबर हैं, इनमें महाराजा की फोर्सेस ने बहुत जुल्म सितम किया। तो उन मुसलमानों की मदद के लिए वो मुसलमान जो एक्चुअली ख़ुद भी एक्स आर्मी मैन थे, जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत सर किया हुआ था, तो उनकी मदद के लिए ट्राइबल्स जो हैं वो प्रिंसिपली तौर पर यहाँ पर आई और एक लड़ाई शुरू हो गई, जिससे महाराजा पर प्रेशर तो पड़ा। लेकिन कहा यह जाता है कि महाराजा की पहले ही अंडरस्टैंडिंग थी पंडित नेहरू के साथ और लॉर्ड माउंटबेटन के साथ। वो ख़ुद इसी कोशिश में था कि कोई केस बन सके इंडिया के साथ जाने के लिए, कोई बहाना मिल सके इंडिया के साथ एक्सेशन करने के लिए। कबायली बहरहाल कोई ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थे, ना ही इनका कोई कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम था। इसके बावजूद वो श्रीनगर के खासा करीब पहुँच गए। इसके बाद नेहरू ने महाराजा पर मज़ीद दबाव डाला और महाराजा ने इंडिया के साथ जो है एक्सेशन डॉक्यूमेंट साइन कर दिया और भारतीय फोर्सेस कश्मीर में दाखिल होना शुरू हो गई। ये सही है कि ट्राइबल्स बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन जब इंडियन आर्मी आ गई तो ट्राइबल्स का कुछ वक्त ज़ाया भी हो गया। कुछ ट्राइबल्स रास्ता हासिल करने में, रास्ता मिलने में दुश्वारी का सामना हुआ दाखिल होने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई मॉडर्न मिलिट्री कमांड नहीं थी। उनको इसकी निस्बत कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, कोई मैप रीडिंग नहीं थी। अगर ट्राइबल श्रीनगर के एयरपोर्ट पर कब्ज़ा कर लेते, जो उन्होंने नहीं किया, तो ये जो एक ब्रिज हिट है वही ख़त्म हो जाता, जिसके ज़रिए इंडियन आर्मी ने कश्मीर में लैंड करना शुरू किया था। क्योंकि वो एयरपोर्ट को सिक्योर ही ना कर सकते। अगर एयरपोर्ट ही जो है बंद होता तो इंडियन आर्मी का वहाँ पर लैंड करना मुश्किल हो जाता। एक दफ़ा इंडियन आर्मी ने जब वहाँ पर लैंड करना शुरू कर दिया तो ट्राइबल्स का श्रीनगर को कैप्चर करने का मूवमेंट जो था वो जा चुका था। जनवरी 1948 को पंडित नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में प्लेबिसाइट अचीव करने के लिए इस केस को जो है वो ले गया कि दोनों साइड अपने ट्रूप्स को बाहर निकालें, विड्रॉ करें और जो है प्लेबिसाइट के लिए एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर जो है वो डेवलप किया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी तक हो नहीं सका। उन्होंने कहा कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारी स्टेट है। महाराजा ने हमारे साथ एक्सीड किया है पाकिस्तान का, जबकि केस ये था कि ये जो है यहाँ पर फौज है, ये अंडर क्वर्जन हुआ है, ये अंडर प्रेशर हुआ है, ये लालच के तहत हुआ है, ये नहीं था होना चाहिए, ये पार्टीशन प्लान के अगेंस्ट है, ये इंडिपेंडेंस एक्ट के ख़िलाफ़। ये लोग डिटरमिन करेंगे कि उनको किस तरफ जाना है, चाहे वो इंडिया के साथ जाए या पाकिस्तान के साथ जाए। पंडित नेहरू के जहन में यही था कि कुछ वक्त मिल जाएगा, चीज़ें लटक जाएंगी। बिकॉज पंडित नेहरू की जो बायोग्राफी है, जो अब 6 वॉल्यूम्स में हिंदुस्तान में भी छपी है, जिसको स्टैनली वॉलपेट जो अमेरिकन प्रोफेसर थे उन्होंने बहुत अच्छा कवर किया है। उसमें उन्होंने बाकायदा लिखा है कि जो पंडित नेहरू के खतूत थे जो शेख अब्दुल्ला ने लिखे थे, उनको बाकायदा कोट किया हुआ है, जो हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड का जो है वो हिस्सा है, जहाँ शेख अब्दुल्ला उनको ख़त लिखते हैं कि अगर प्लेबिसाइट हो गया तो पॉपुलेशन जो है वो हमें बिल्कुल भी वोट नहीं देगी और इसका जो है हमारे फेवर में जो है ये नहीं हो। तो आगे से पंडित नेहरू उन्हें लिखते हैं कि फ़िक्र ना करो, मेरा ख़्याल है कि प्लेबिसाइट कभी नहीं हो सकेगा। ये अर्ली 1951 की बात है। सत्तर साल गुजर जाने के बावजूद आज तक लाखों कश्मीरी अपनी जानें दे चुके हैं। लाखों माएँ, कश्मीर की माएँ अपने बेटे और बीवियाँ, अपने शोहर, अपने सरों के ताज गवा चुकी। बट रेजिलियंस ऑफ कश्मीरीज नेवर फेडेड आउट।